الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، بالخصوص حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ پیغمبر انقلاب بعظمت صحابہ کانفرنس العلماء نے صحابہ پر اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. آج کے دن ہم اپنے گزر جانے والے بزرگ بھائی صوفی محمد رمضان صاحب کو اور ہمارے حلق العزیز شخصیت خالد رضا فاروقی صاحب کو اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ جو خوبصورت کانفرنس ہمارے دوستوں نے کئی دن کی مسلسل محنت تیاری کے بعد سجائی، اللہ تعالیٰ دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں آپ کی اس کانفرنس میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا اور وہ جلسہ غالباً دن میں تھا نا؟ یہ رات سے کب سے شروع ہوا؟ کب شروع ہوا؟ مغرب کے بعد ختم ہو گیا. جلسہ دن کا تھا، رات کا کب سے شروع ہوا؟ میرا مشورہ ہے منتظمین جلسہ کو کہ یہ جلسہ دن میں رکھا کرے تاکہ دیر تک جلسے میں حاضر رہنے کی وجہ سے ایک تو اس بات کا امکان ختم ہو جائے کہ کسی کی فجر رہ جائے گی، اور دوسرا اس بات کا امکان ختم ہو جائے کہ کوئی سو کر سنے گا. اور اس مجمع میں جو آئے اور سو جائے تو وہ جلسے میں سونا نہیں ہوتا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے جو کھڑا ہمارے ساتھ ہے اور سو رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا مشورہ ہے؟ دن میں جلسہ ہونا چاہیے، آپ کو سہولت رہے گی، اور یہ موسم بھی مناسب ہوتا ہے، اس میں دن میں زیادہ گرمی بھی نہیں ہے. تو امید ہے کہ اگر دن کا انتظامیہ کے احباب قاری ظہور سالم صاحب اور باقی دوست اس پہ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ خیر کی بات آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے. ماہ ربیع الاول ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول میں ہے اور حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری بھی ربیع الاول میں ہے. حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پوری کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن آپ کو کم لوگوں نے بتایا ہوگا کہ حضور کے جانے کا مدینے میں حضور کے صحابہ کو صدمہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خود فرمایا تھا کہ ایک صدمہ تم پر بڑا ہی سخت آنے والا ہے، بڑا ہی شدید وقت جس سے تمہیں گزرنا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وقت وہ ہوگا جس دن مجھ محمد کو تم سے جدا کر دیا جائے گا. پھر وہ وقت آیا
کہ صحابہ اکرام جو حضور علیہ السلام سے اپنے والدین سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ محبت کرنے والے، جنہوں نے حضور کی محبت میں مکہ چھوڑا، حضور کی محبت میں رشتہ داروں کو چھوڑا، دور دراز علاقوں سے سفر کر کے حضور کے وہ پروانے جو مدینہ میں جمع ہوئے، ان لوگوں پر پھر وہ صدمہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر مکمل فرمانے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے جانے کی دیر تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص غم کی وجہ سے برہنہ تلوار لے کر مدینے میں چلتے ہوئے نظر آئے، اور لوگوں سے کہا اگر آج کوئی یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کی کیفیت یہ تھی کہ بات نہیں کر سکتے تھے، آواز نکلنا بند ہو گئی۔ حضور کی جدائی کا یہ غم حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر جس قدر تھا، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر، حضور کی بیٹیوں پر، حضور کے دامادوں پر جس طرح سے گرا، اس سے بڑا ان کے لیے کائنات میں اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی جو مدینہ سے باہر بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، اسے کسی نے بتایا تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول کی دنیا سے چلے گئے۔ یہ دوڑ کر مدینے کی طرف جانے لگا، اور قریب پہنچ کر خیال آیا کہ آج مدینے میں جاؤں گا، سب کچھ تو ہوگا لیکن محمد کا دیدار نہ ہوگا۔ آج مدینے میں جاؤں گا، ماں باپ کو بعد میں ملتا تھا، پہلے حضور کی خدمت میں حاضری دیتا۔ آج کیسا وقت آ گیا ہے کہ مدینے میں جاؤں گا، حضور سے ملاقات نہ ہوگی۔ روایات میں ہے کہ اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور دونوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور کہا یا اللہ، ان آنکھوں نے محمد کا دیدار کیا ہے، اگر پاک پیغمبر نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ لکھا ہے کہ جب اس نے انگلیاں آنکھوں سے ہٹائی تو اس کی بینائی جا چکی تھی۔ پاک پیغمبر کے جانے کا صدمہ، انسان تو انسان، حضور کی اونٹنی کو اتنا تھا کہ حضور کے جانے کے بعد وہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں دوڑتی، اور حضور اس کو جب نظر نہ آتے، اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، اس نے پینا بھی چھوڑ دیا۔ صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور پٹی باندھ کر اس کو مسجد نبوی کے باہر چھوڑ دیا۔ وہ مسجد نبوی کے باہر کئی دن بھوکی اور پیاسی دنیا سے چلی گئی۔ حضور علیہ السلام کے جانے کا صدمہ پوری کائنات کو تھا، اور ایک صدمہ جو حضور علیہ السلام کا صحابہ کے دل پر گرا، ان صحابہ اکرام میں ایک نمایاں حضور کا چمکتا ہوا غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کی محبت میں مارے کھانے والا حبشے کا کالا بلال بھی ہے، جس کو پاک پیغمبر کی وفات کے بعد جب اذان دینے کے لیے کہا گیا تو حضرت بلال اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش آنے پر کسی نے پوچھا بلال، کعبے کی چھت پہ اذانیں تو نے دی ہیں، مسجد نبوی میں حضور کے حکم پر اذانیں تو نے دی ہے، یہ آج تیری آواز کیوں بند ہو گئی، آج بے ہوش کیوں ہو گیا؟ بلال کہتا ہے جب بھی اشہد ان محمد پہ پہنچتا تھا تو حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، جب بھی اشہد ان محمد پہ پہنچتا نگاہ اور انگلی حضور کے چہرے کی طرف ہوتی تھی۔ آج بلال کو کیسی اذان دینی پڑ گئی کہ اشہد ان محمد پہ پہنچاؤں، حضور کا چہرہ سامنے نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کے یہ صدمہ صحابہ کرام پر بہت بڑا تھا، اور عین اس منظر میں، اس حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب صحابہ کرام سہمے ہوئے، دو تین رائے مسجد نبوی میں چل رہی ہیں۔ ایک رائے یہ تو ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو موت آ ہی نہیں سکتی، اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر اس کی گردن مار دیں گے۔ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، غم اپنی جگہ پہ، اطمینان صحابہ کرام کو ہو نہیں رہا کہ اصل ہوا کیا ہے، مسئلہ بنا کیا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ، اتنی بڑی قیامت، اتنا بڑا جدائی کا غم حضور کے صحابہ کے دلوں پر ہے، اور مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ اس بھری ہوئی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کپڑا تھا، پاک پیغمبر کے چہرے سے ابو بکر صدیق نے کپڑا ہٹایا، حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور واپس آ کر مسجد نبوی میں قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول،
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ صحابہ کرام نے سنی، وہ کہتے پڑھتے تو ہم پہلے بھی تھے، لیکن آج ابو بکر نے تلاوت کی تو ہمیں لگا کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہی آج ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھیجا اور پیارے نبی کو بلا لیا۔ اب اگر کوئی بندہ دین سے ہٹتا ہے تو وہ نقصان اپنا کرے گا، پیغمبر کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر واپس بلا لیا، ان پر موت واقعہ ہونا تھی، ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی حضور کے دین سے ہٹتا ہے، حضور کے مشن سے ہٹتا ہے، تو نقصان اس کا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس پورے منظر کو سامنے رکھنے کے بعد اگر آج کے ماحول میں آپ دیکھیں سوچیں تو بندہ کیا فیصلہ کرے گا؟ بندہ فیصلہ یہ کرے گا، پہلا فیصلہ تو ہر بندے کا یہ ہوگا، میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں مدینہ میں رہا، حضور اب دنیا میں نہیں رہے تو چلو حضور نہ رہے تو حضور کا مدینہ ہی صحیح۔ ہر بندہ یہی فیصلہ کرے گا کہ حضور نہ رہے تو حضور کی قبر کی زیارت ہی صحیح، حضور نہ رہے تو کم از کم حضور کے نواسے کبھی حسن کو دیکھوں گا، کبھی حسین کو دیکھوں گا، حضور نہ رہے تو کبھی مکہ کی گلی، کبھی مدینہ کی گلیوں میں چلوں گا، کبھی مدینہ کے بازاروں میں چلوں گا۔ بھئی کیوں؟ کہتے حضور نہیں رہے لیکن مدینہ کی ہر گلی سے محمد کی یاد جڑی ہے، حضور نہیں رہے لیکن مسجد نبوی کی صفوں سے حضور کی یادیں جڑی ہیں، حضور نہیں رہے لیکن حضور علیہ السلام کی یادیں، باتیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی ملاقاتیں، وہ منظر ہماری آنکھوں میں تازہ رہے گا۔ لیکن آپ غور تو کیجئے، پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا، جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا، اور حضور کے جانے کے بعد جیش اسامہ وہیں پہ ٹھہرا ہوا تھا، اور حضور کے جانے کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھے، زکوٰۃ کے منکر اٹھے، اور دوسری طرف مسلمانوں نے دوسرے اسلامی محاذوں پر بھی فوجوں کو بھیجنا تھا۔ پاک پیغمبر کا بھیجا ہوا لشکر جیش اسامہ، حضرت ابو بکر صدیق کو کسی نے مشورہ دیا، ابو بکر اندرونی فتنوں کا سامنا ہے، منکرین زکوٰۃ بھی سامنے آئے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی سامنے آئے، آپ جیش اسامہ کو روک لیں تاکہ ہم اندرونی حالات سے نمٹ سکیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے ابو بکر اس لشکر کو روک لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق کا پہلا حکم حضور کے آخری حکم کے خلاف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا تو یہ جانا ہی جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت جیش اسامہ کو حضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف نکلنے کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اور کیا کہا؟ کہا ان کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی کریں۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، فرمایا ایُنقص الدین وانا حی، ہم زندہ ہوں اور نبی کے دین میں نقص آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھانے والے حضرت ابو بکر اور حضور کے صحابہ، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے مقابل آنے کے ساتھ ساتھ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھانے والے حضرت ابو بکر اور حضور کے صحابہ، محاذوں پر حضور کے صحابہ کو بھیجنے والے حضرت ابو بکر اور حضور کے صحابہ۔ اب یہاں پہ آپ ذرا اس منظر کو سمجھیں، ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف لوگوں کو روانہ کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف صحابہ کو روانہ کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف صحابہ کو روانہ کیا۔ کیا ابو بکر صدیق کے دل پر نبی کے جانے کا غم نہیں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق کے دل پر حضور کی جدائی کا دکھ نہیں تھا؟ دکھ تھا، اور دکھ بھی اتنا زیادہ تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر لگے ہوئے جو مکڑی کے جالے تھے، ابو بکر صدیق 2 سال تک اتنے بیمار رہے کہ اس بخار کی وجہ سے ابو بکر صدیق کے سانس کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ابو بکر کے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالوں کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ حضور کی جدائی میں 2 سال تک ابو بکر صدیق کا ایک لمحے کے لیے بھی بخار نہیں اترا، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر کو کوئی ٹھنڈی سانس آئی ہو۔ لیکن آپ حضرت ابو بکر صدیق کی وفاداری دیکھیں کہ پیغمبر کے جانے کا دکھ ابو بکر سے زیادہ کسی کو نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے پیغمبر علیہ السلام کے قبر پر بیٹھ کر زندگی گزارنے کی بجائے، مسجد نبوی کے صفوں میں بیٹھ کر زندگی گزارنے کی بجائے حضور کے مشن کو تھاما، حضور کے پروگرام کو تھاما،
قبر پر بیٹھ کر رونے کی بجائے، مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں رونے کی بجائے حضور کے مشن کو لے کر آگے چلے، حضور کے صحابہ کو روانہ کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اسلامی محاذوں پر روانہ کیا، اور روانہ کر کے اپنے دکھ کو اپنے اندر چھپائے رکھا۔ 2 سال کے بعد حضور کے پہلو میں دفن ہونے والے ابو بکر صدیق نے بعد میں آنے والے تمام امت کے قائدین کو، بعد میں آنے والے تمام حضور کی ختم نبوت کے مجاہدوں کو، بعد میں آنے والے تمام اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بتا دیا، جانے والوں کا غم اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ علم کو گرنے نہ دیا جائے۔ جانے والے کا دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ مشن اور نظریے اور پروگرام کو نہ چھوڑا جائے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر ہی کہا تھا، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ ساری ابو بکر کی کھٹی ہے، یہ ساری ابو بکر کی محنت ہے، یہ ساری ابو بکر کی کمائی ہے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ میں ایک صحابی وہ بھی ہے جن کو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ جب حضور مکہ سے مدینہ میں آئے تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور کی مہمانی کون کرے گا، میزبانی کون کرے گا۔ پاک پیغمبر نے اپنی اونٹنی کی لگاموں کو ڈھیلا کر دیا اور حضور نے فرمایا جہاں یہ اونٹنی رکے گی اللہ کے حکم سے رکے گی، اور جس دروازے پہ جا کے یہ بیٹھ جائے تو سمجھے اللہ نے اسی گھر کو حضور کی میزبانی کے لیے چنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ اونٹنی گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی جس کے گھر کے باہر جا کے رکی وہ کون ہے؟ وہ ابو ایوب انصاری ہیں، یہ میزبان رسول ہیں۔ مدینہ منورہ میں ان کے گھر کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے چنا اور حضور علیہ السلام ان کے گھر میں آ کے ٹھہرے۔ لیکن پلغلامہ نے صحابہ کے لوگوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، وہ مدینہ میں حضور کی میزبانی کرنے والا ابو ایوب انصاری، آج تلاش کرو اس کی قبر آپ کو مدینے میں نہیں ملے گی۔ آج تلاش کرو اس ابو ایوب انصاری کی قبر آپ کو مکہ میں نہیں ملے گی۔ تلاش کرو اس ابو ایوب انصاری کی قبر آپ کو مدینہ کے ارد گرد نہیں ملے گی، بلکہ ابو ایوب انصاری کی قبر کسطن دنیا کے دیواروں کے سائے میں ہے۔ وہ کوئی جا کے اس سے پوچھے، اے میزبان رسول، تیرے گھر کو تو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا، حضور کے پیچھے نمازیں تو تو نے پڑھی، مدینے کو چھوڑ کر آج اپنے گھر سے ہزاروں میل دور اس قبر میں کیوں آرام کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری کو جب وہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا بحری بیڑا تیار ہو کر کفار پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابو ایوب انصاری کے کانوں میں جب یہ تیاری کی آواز پہنچی تو جواب دیا کہ میں نے پاک پیغمبر کا یہ فرمان سن رکھا ہے، جو مسلمانوں کا پہلا بحری لشکر کفار پر حملہ کے لیے روانہ ہوگا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری بوڑھے تھے، کہا مجھے ساتھ لے کر چلو، میں مدینے میں نہیں رہوں گا، مجھے ساتھ لے کر چلو۔ ابو ایوب انصاری کو لے گئے اور ساتھ یہ وصیت کر دی، اگر مجھے موت آ جائے تو میری لاش کو واپس لے کے نہ آنا، میری لاش کو لے جانا اور وہاں تک پہنچا دینا جہاں پر حملہ کرنے کی بشارت پاک پیغمبر نے دی ہے۔ چنانچہ جائیں، آج بھی ترکی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر اس قلعے کے قریب ہے جس کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مدینے سے نکلے تھے۔ یہ سارا خوبصورت منظر سامنے رکھنے کے بعد جو آپ کے گوش گزار بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حق نواز کے جانے کا صدمہ ضرور ہے، لیکن ہم نے حضرت ابو بکر سے سیکھا یہ ہے جانے والے کے غم کا اصل مداوع یہ ہے کہ اس کے مشن کو جاری رکھا جائے۔ اسار القاسمی کے جانے کا صدمہ ضرور ہے، لیکن جانے والے کا اصل غم کا مداوع یہ ہے اس کے مشن اور پروگرام کو جاری رکھا جائے۔ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق اور علامہ علی شیر حیدری، ان لوگوں کے جانے کا صدمہ ضرور ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے مشن اور پروگرام کو جاری رکھا جائے۔ آج جب بعض علاقوں میں بزرگ آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آپ کے بابا کے ساتھ عظمت صحابہ کے جھنڈے بڑے اٹھائے، ہم نے کام بڑا کیا، لیکن اب آپ تو چھوٹے ہیں، ہم آپ کو بتاتے اچھے نہیں لگتے، بس بات اتنی ہے کہ اب ہمارا دل غم میں ہے، بس بات اتنی ہے اب ہم بڑے پریشان ہیں، دوبارہ ہم عظمت صحابہ کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر آپ نے ابو بکر صدیق کے دروازے سے سیکھا ہوتا تو پھر آدھا سبق نہ سیکھا ہوتا، پورا سبق سیکھا ہوتا۔ غم کا مداوع یہ ہے ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہے، غم کا مداوع یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہا جا سکے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنے جنگ کے ان لوگوں کو جو ایک رات کا بیایا ہوا، ایک رات کا بیایا ہوا، ولیمے کے دن گرفتار ہوا، جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر کال کوٹڑیوں میں ڈال دیا گیا، اس کی بیوی اس سے پیچھے ملنے کے لیے گئی،
اس نے کہا میرے آنے کا کوئی پتہ نہیں، بہتر ہے میں تجھے